اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ درس الموجز حصہ اول، المبحث الثانی دلالت حیۃ الامر علی الوجوب۔ قد عرفت ان حیۃ افعل موضوعۃ لانشاء البعث وانها لیست موضوعۃ للوجوب ولو للندب وانہما خارجان عن مدلول الحیۃ ومع ذلک ہناک بحث آخر۔ میرے محترم، ہم گزشتہ امر کے بارے میں مادہ امر کا معنی، حیۃ امر کا معنی یہ بیان کر چکے۔ آج جو بحث ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے حیۃ امر کی بحث میں جب سوال کیا تھا کہ حیۃ امر کس کے لیے وضع ہوئی ہے، آیا وجوب کے لیے وضع ہوئی ہے، وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یا ندب کے لیے، یا جامع کے لیے، یا انشاء بعث کے لیے؟ کہا تھا الحق هو القول رابع، حق یہ ہے قول چوتھا، تحقیق کے مطابق ہے کہ حیۃ امر انشاء بعث کے لیے۔ بس کا مطلب ہے نہ وجوب اس کا موصولہ ہے، نہ استحباب کے لیے وضع ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر سوال ہے کہ حیۃ امر جب آ جاتا ہے صیغہ امر، اگر کوئی قرینہ اور دلیل پایا جائے اس صیغہ امر کے ساتھ، اور ہمیں علم ہو جائے کہ مولا لازمی طور پر اس کام کو ہم سے طلب کر رہا ہے، جب صیغہ امر حیۃ امر دلیل کے ساتھ آ جائے اور سامع کو علم ہو جائے، کس چیز کا علم ہو جائے؟ کہ مولا مجھ سے لازمی طور پر یہ کام طلب کر رہا ہے، تو اس وقت صیغہ امر حیۃ امر وجوب پہ دلالت کرے گا، اس میں بحث ہی نہیں ہے۔ پھر بحث کس میں ہے؟ بحث اس میں ہے، توجہ کریں، بحث اس میں ہے کہ اگر صیغہ امر جس کو ہم حیۃ امر کہہ رہے ہیں، اگر یہ صادر ہوتی ہے مولا سے صیغہ امر اور حیۃ امر، قرینہ بھی نہیں ہے کہ لازمی طور پر ہم نے اس کو امتثال کرنا ہے اور لازمی طور پر مولا اس کام کو طلب کر رہا ہے، کوئی قرینہ دلیل نہیں ہے، آیا بغیر کسی دلیل اور قرینہ کے جب مولا امر کو صادر کرتا ہے تو حیۃ امر وجوب پہ دلالت کرتی ہے یا؟ اس میں بحث ہے، موصولہ بھی نہیں ہے وجوب، دلیل بھی نہیں ہے اس صیغہ اور حیۃ امر کے ساتھ، اس کے باوجود بھی سوال کر رہا ہے کہ آیا حیۃ امر وجوب پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ یہ کہتا ہے قول اول تحقیق کے مطابق ہے کہ جب کبھی حیۃ امر بغیر کسی دلیل کے آئے گی تو وجوب پہ دلالت کرتی ہے، صیغہ امر وجوب پہ دلالت، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں عقل انسان کی یہی کہتی ہے،
اگرچہ وضع نہیں ہوا، نہ دلالت مطابقی ہے وجوب پر، نہ دلالت تضمنی ہے، لیکن عقل دلالت کرتی ہے کہ جب مولا ایک چیز کو طلب کر رہا ہے اور احتمال ہے وہاں پر، کیا احتمال ہے؟ دو قسم کا احتمال ہے۔ احتمال ہے کہ یہ کام لازم اور ضروری ہو، طلب جو کر رہا ہے، احتمال ہے کہ یہ کام لازم اور ضروری نہ ہو۔ اب ادھر ہے حق کے مولا ہم پر، اور ہم ہیں مولا کے غلام۔ مولا اور غلام کے درمیان جو دائرہ حقوق ہے، عقل کہتی ہے کہ ایک مولا نے جب حکم دیا ہے تو ایک مؤمن، ایک امن دینے والی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ وہ امن دینے والی چیز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس کام کو لازمی طور پر، عقل کہتا ہے، امتثال نہ کریں۔ عقل کہتا ہے مولا جس چیز کو طلب کر رہا ہے، اگرچہ نہیں کہا کہ یہ لازم ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ اس کو لازمی طور پر آپ انجام دیں تاکہ آپ کے پاس ایک مؤمن حاصل ہو جائے۔ اگر مولا کہے کہ تو نے کیوں نہیں انجام دیا تھا، تو ہمارے پاس کوئی عذر اور مؤمن ہے نہیں ہے۔ اگر ہم انجام دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ مؤمن آ جائے گا۔ مؤمن کس سے؟ عذاب مولا سے، عقاب مولا سے۔ پس امتثال مؤمن ہے آغا، عذاب آقا سے۔ عقل کہتی ہے کہ پس امتثال لازمی ہے، امتثال کرنا چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ دو چیزیں نکلی کہ حیت امر نہ وجوب کے لیے وضع ہوئی ہے، نہ استحباب کے لیے وضع ہوئی ہے، لیکن حیت امر وجوب پر دلالت کرتی ہے بے دلیل عقل، یعنی دلالت التزامی ہے۔ حیت امر کی وجوب پر دلالت التزامی کیا ہوتی ہے؟ دلالت عقلی کو کہتے ہیں۔ عقل کہتا ہے کہ جب مولا نے طلب کیا ہے تو تمہیں لازمی امتثال کرنا چاہیے تاکہ تم اپنے پاس ایک مؤمن پیدا کر لو۔ اگر اس کو انجام نہیں دیتے، اگر اس کو امتثال نہیں کرتے، تو آپ کے پاس عذاب مولا سے کوئی مؤمن موجود نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا، سمجھ آ گئی بات کی اچھی طرح۔ اس کے بعد دوسری بات جو کرتے ہیں، المبحث الثالث استفادۃ الوجوب من اسالیب اخرى۔ آغا جی بڑی آسان بات ہے۔ ایک چیز جو وجوب پہ دلالت کرتی ہے وہی حیت امر ہے۔ حیت امر، صیغہ امر، فعل امر، یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی وسائل، ابزار اور طریقے اور اسالیب سلب کی جمع ہے، کہتے ہیں سین کے ساتھ، طریقے کو کہتے ہیں۔ اور بھی کوئی طریقہ ہے اس کے علاوہ سامع تک وجوب کو پہنچانے کا، کہتے ہیں ہاں۔ اور بھی طریقے ہیں جو کتاب اور سنت میں وارد ہوئے ہیں، ایسے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مولا نے اپنے غلام کو وجوب کا حکم دیا ہے۔ ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے، حیت امر کے ذریعے سے نہیں۔ وہ کون سے طریقے ہیں؟ ایک، کبھی کتابت اور کبھی کیا نام ہے، ایک چیز کو فرض کہہ کر، نہیں، کتابت اور فرض، لفظ کتابت اور لفظ فرض کو
کس میں استعمال کیا ہے؟ وجوب میں استعمال کیا ہے، فرض کے ذریعے سے اور کتابت کے ذریعے سے وجوب کو پہنچایا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. مثلا قرآن کی آیت میں کہتے ہیں، سورہ تحریم 2 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. قد فرض اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے فرض کیا ہے. یہ فرض کس کے معنی میں ہے؟ واجبہ کے معنی میں. فرضا یعنی واجبہ. اب اس وجوب کو کس کے ذریعے سے؟ لفظ فرض کے ذریعے سے پہنچا ہے. اور اسی طرح لفظ کتابت کے ذریعے سے بھی وجوب کو پہنچایا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتب علیکم یعنی وجبہ، کتابت وجوب کو پہنچا رہی ہے، فرض وجوب کو پہنچا رہا ہے. ایک یہ طریقہ ہے. اور بعض اوقات جو ہے ایک کام کو مکلف کے ذمے، عہدہ یعنی مکلف کے ذمے قرار دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ واجب ہے، یہ نہیں کہا کہ فرض ہے، صیغہ امر کو بھی نہیں لایا. کہا ہے کہ یہ کام جو ہے لوگوں کے میں سے اس شخص کے ذمے ہے. سورہ حج میں اس شخص کے ذمے ہے کہ جو استطاعت پیدا کر لے، اس پر اس کے ذمے ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی جا کر حج کرے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، من اس لوگوں میں سے اس شخص پر کہ جو استطاعت پیدا کر لے. یعنی اس شخص کے ذمے کہ جو مستطیع ہو جائے، اس کے ذمے ہے کیا؟ حج. یہ ذمے قرار دے کر کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی اس پر واجب اور لازم ہے. اگر واجد شرائط ہے تو اس پر حج کرنا واجب. حج ایک کام ہے، ادھر ایک شخص مکلف ہے، ادھر آقا ہے، اس نے اپنے غلام کو جو ہے حکم دیا ہے کہ تمہارے ذمے ہے خانہ کعبہ کا حج کرنا. بس کتابت کے ذریعے سے، فرض کے ذریعے سے، کسی کام کو مکلف کے ذمے قرار دینے سے، اور بعض اوقات جو ہے آغا جی جملہ خبریہ کو استعمال کیا ہے، اور جملہ خبریہ کے ضمن میں اپنے غلام تک وجوب کا حکم پہنچایا ہے. مثلا قرآن کی آیت ہے، یرضعن اولاد والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. والدات یعنی مائیں، یرضعن دودھ پلائیں گی یا دودھ پلاتی ہیں. فعل مضارع ہے نا. یہ دودھ پلانے کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق خبر دی جا رہی ہے کہ مائیں دودھ پلاتی ہیں یا دودھ پلائیں گی اپنی اولاد کو 2 سال کامل. اب یہ ہے تو فعل مضارع، ظاہری طور پر جملہ خبریہ ہے، لیکن اس خبر کے ضمن میں یعنی چاہیے کہ دودھ پلائیں مائیں اپنے بچوں کو 2 سال. چاہیے یعنی واجب ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ اس میں جو ہے کہ 2 سال تک مستحب ہے، واجب نہیں ہے، وہ ایک اور بات ہے. روایات کے ذریعے سے جی ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. وَإِلَّا اصل آیت سے کیا سمجھا جا رہا ہے؟ وجوب، کہ 2 سال تک جو بچے کو دودھ پلانا ماں پر واجب ہے. جملے خبریں لا کر وجوب کو پہنچایا جا رہا ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ جملہ خبریہ کے ذریعے سے مولا اپنے اب تک وجوب کو پہنچاتا ہے. بس جملہ خبریہ ایک ذریعہ ہے.
اور کسی کام کو مکلف کے سامع کے ذمے قرار دینا ایک ذریعہ ہے وجوب کو پہنچانے کا، فرض اور کتابت ایک ذریعہ ہے، اور ایک ذریعہ کیا تھا؟ حیات امر تھا۔ یہ بات ہوگی مکمل۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آیا سنت میں، یعنی احادیث پیغمبر اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں کی جن کو سنت کہتے ہیں، آیا معصوم کے فرمان میں بھی جملہ خبریہ کو وجوب کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جی ہاں۔ کہاں پر؟ کہتے ہیں وافر مقدار میں روایات ہمارے پاس موجود ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے۔ کسی نے مثلاً آ کر پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا مجھ پر غسل جنابت واجب تھا، میں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب میں کمرے میں آیا، باہر آیا، دیکھا کہ ایک جگہ پر جو ہے بال برابر جسم کا حصہ خشک تھا، پانی وہاں نہیں پہنچا۔ امام نے کیا کہا؟ یغتسلو، یغتسلو جملہ خبریہ ہے، امام کا اصل مقصد ہے اغتسل، تو جو ہے دوبارہ غسل کر۔ یا مثلاً کسی نے سوال کیا کہ مولا میں نے نماز پڑھی ہے یہ سمجھ کر کہ روبِ قبلہ ہوں، بعد میں پتہ چلا جب نماز سے فارغ ہو گیا کسی نے مجھے بتایا کہ تم نے تو قبلہ کی نماز رخ قبلہ کی طرف رکھ کر کے نہیں پڑھی، ابھی وقت بھی ہے تو میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا یعیدو، یعیدو عادہ یعیدو فعل مضارع ہے، جملہ خبریہ ہے، اصل میں یہ خبر نہیں دے رہا امام بلکہ حکم دے رہا ہے کہ نماز کا تو یعیدو بعینی عائد ہے، عائد اعادہ کر توں، جملہ خبریہ کے ضمن وجوب کو امام نے حکم دیا ہے۔ سمجھ آئی آقا جی؟ اور اسی طرح مثلا کسی نے سوال کیا کہ مولا میں نے نماز پڑھی ہے، یہ سمجھا ہے کہ قبلہ اسی طرف ہے، بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ کی طرف نہیں ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں یستقبل القبلۃ، وہ شخص قبلہ روبِ قبلہ ہوگا، یہ جملہ خبریہ ہے، اصل میں مطلب یہ نہیں ہے، یعنی روبِ قبلہ ہو کر نماز دوبارہ پڑھ، پہلی نماز آپ کی باطل ہے، چونکہ ابھی وقت ہے آپ کو پتہ چل گیا ہے، روبِ قبلہ نماز ہو کر پڑھنا واجب ہے۔ پس وجوب کو پہنچانے کے لیے حیات امر کے علاوہ اور بھی کیا ہیں؟ اسالیب ہیں۔ سمجھ آ گئی آقا جی؟ اور حیات امر اگرچہ وجوب اور ندب کے لیے وضع نہیں ہوا لیکن پھر بھی وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ کون سی دلالت ہے؟ دلالت تضمنی ہے آقا جی، دلالت تضمنی ہے، دلالت مطابقی ہے جواد، تضمنی ہے، دلالت التزامی ہے آقا۔ کہاں ہے ابھی تک آپ نیند سے بیدار نہیں ہوئے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ متوجہ نہیں ہیں؟ دلالت التزامی ہے۔ دیکھیں آقا جون، المبحث الثانی دلالت حیات الامر علی الوجوب، دوسری بات کیا ہے کہ حیات امر کی دلالت ہے کس پر؟ وجوب پر۔ قد عرفت ان حیات افعل، تو جان چکا ہے کہ حیات افعل یعنی صیغہ امر کی حیات، توجہ کتاب کی طرف کریں، موضوعۃ لانشاء البعث، گزر چکا ہے، تو جان چکا ہے کہ صیغہ افعال وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ انشاء بعث کے لیے۔ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْضُوعَةً لِلْوُجُوبِ وَلَا لِلنَّدْبِ، اور صیغہ امر حیات امر نہ وجوب کے لیے وضع ہوا ہے اور نہ ہی
استحباب کے لیے، وَأَنَّهُمَا خَارِجَانِ عَنْ مَدْلُولِ الْحَیَةِ، باتحقیق یہ دونوں وجوب اور ند خارج ہیں حیات امر کے مدلول سے، یعنی یہ ان کا مدلول نہیں ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ، باوجود اس کے کہ یہ دونوں خارج ہیں وجوب اور ند، هُنَاكَ بَحْثٌ آخر، یہاں پر ایک اور بحث ہے، وہ کیا ہے؟ هُوَ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ، وہ بحث یہ ہے کہ کوئی اعتراض اور بحث اور اشکال نہیں ہے اس میں فی لزوم امتثال الامر المولا اذا علم، کہ حکم مولا کو انجام دینا لازمی ہے جب جان لیا جائے۔ کیا جان لیا جائے؟ یعنی قرینہ پایا جائے، کس پر؟ انہ یطلب علی وجہ لزوم، کہ مولا اس کام کو لازمی طور پر کیا کر رہا ہے؟ طلب۔ کوئی قرینہ ہوگا نا تبھی۔ اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے، لا اشکال، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ انما الکلام فیما اذا لم یعلم، گفتگو اور بحث اس مورد میں ہے، فیما اس مورد میں ہے، اذا لم یعلم جب علم نہ ہو، کہ واجبی طور پر طلب کر رہے، لازمی طور پر طلب کر رہا ہے یا طلب استحبابی ہے۔ سمجھ آئیے جہاں وہ جب علم نہ ہو، فَهَلْ يَجِبُ امتثالُهُ أَوْ لَا، آیا پھر بھی حکم مولا کو امتثال؟ الحق هو الاول، حق یہ ہے کہ واجب ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ حیات امر وجوب پہ دلالت کرتی ہے؟ لأن العقل يحكم بلزوم تحصیل المعمن، کیونکہ عقل حکم کرتا ہے کہ ایک معمن کا حاصل کرنا فی دائرۃ المولویت والعبودیت، مولا اور غلام کے دائرے میں جو حقوق آتے ہیں ان میں کیا ہے؟ ایک ہے معمن کو حاصل کرنا۔ سمجھ آئیے؟ ولا یصیح ترک المامور بہ بمجرد احتمال، کہتے صحیح نہیں ہے مامور بہ کو ترک کرنا صرف یہ احتمال دینا کہ ان یکون الطلب طلبا ندبیا، کہ یہ طلب جو استحبابی ہے اس احتمال کی بنا پر چھوڑ دینا صحیح۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تحصیل مؤمن لازم ہے، اس کو بالفاظ دیگر کیا کریں گے؟ بِأَنَّ، سیرہ اقلا میں یہ کہیں گے بِأَنَّ تَرْكَ الْمَامُورِ بِهِ، کہ معمور بِهِ کو ترک کرنا لا بد ضروری ہے ان يَسْتَنِدَ إِلَىٰ عُذْرٍ قَاطِعٍ، جب مولا ایک چیز کا حکم دے رہا ہے معمور بِهِ کو ترک کرنا، مستند ہونا چاہیے ایک عذر یقینی کی طرف، یقیناً ایک عذر ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کہہ سکیں کہ جی میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر اس کو لازمی طور پر عقل کہتا ہے امتثال کریں۔ فَخَرَجْنَا بِالنَّتِیجَةِ التَّالِیَةِ، پس آنے والے نتیجے کے ساتھ ہم اس بات سے نکلے، آنے والا نتیجہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ نکلا، الاول ان المدلول المطابقی لحیت افعال و انشاء البحث، حیات افعال کا مدلول مطابقی کیا ہے؟ انشاء باس ہے، ہم نے کہا ہے نا انشاء باس کے لیے وضع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ الثانی الوجوب و لزوم الامتثال، وجوب اور امتثال کا لازم ہونا یہ مدلول التزامی لہا، یہ اس حیات امر کے لیے مدلول التزامی ہے۔ بحکم العقل، عقل حکم کرتا ہے کہ اس کا امتثال ضروری ہے۔ المبحث الثالث استفادۃ الوجوب من اسالیب اخرى، کہتا ہے دوسرے طریقوں سے وجوب کا استفادہ، فائدہ پہنچانا ہے۔ ایک طریقہ وہ تھا، یہ اور بھی طریقے ہیں۔ ان للقرآن والسنت اسالیب اخرى، یا کیا پڑھیں گے؟ اسالیب پڑھیں گے، غیر منصرف ہے۔ تو پھر غیر منصرف ہے تو پھر حالت جری میں اس کو کیا آنا چاہیے؟ فتح آنا
چاہیے. کہیں گے حالت جری میں ہے، نہیں حالت جری میں نہیں ہے، حالت نسبی میں ہے اور اس پر تنوین نہیں آئی. کہیں گے اسالیبا اخرى. کہتے ہیں قرآن اور سنت میں دوسرے طریقے ہیں فی بیان الوجوب، وجوب کو بیان کرنے کے لیے، والالزام، الزام کو بیان کرنے کے لیے، غیر صیغت افعل، کہ جو صیغہ امر کے علاوہ ہیں. فتارةً یعبر عنہ بلفظ الفرض، بسا اوقات اس وجوب سے لفظ فرض کو تعبیر کیا جاتا ہے اور لفظ کتابت کو تعبیر کیا جائے گا. مثل قولہ سبحانہ، جس طرح کہ اس کا قول ہے کہ جو پاک اور منزہ ہے ہر عیب سے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے فرض کیا ہے، یعنی واجب کیا ہے، قسموں کو حلال کرنا. ایمان یمین کی جمع آگا جی، ایمان کی جمع نہیں ہے، سمجھ آئیے. محل شاید فرضہ پر ہے کہ واجبہ کے معنی میں ہے. وقال کتب علیکم الصیام، یا دوسری آیت میں کہا ہے کہ تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے. وقال ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی کیا مطلب ہے، یعنی وجوباً واجباً موقوتا، کہ نماز مومنین پر جو ہے ایک واجب موقت ہے، ایک وقت والا. کتاب بمعنی وجوب آیا ہے. وَأُخْرَى يُجْعَلُ الْفِعْلُ فِي عُہْدَةِ الْمُكَلَّفِ، اور دوسری مرتبہ یا کہیں بعض اوقات جو ہے فعل کو مکلف کے ذمے قرار دیا جائے گا. جیسے اس آیہ مبارکہ آل عمران میں جو ہے 97 آیت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا. لوگوں میں کس پر؟ من، اس شخص پر استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اس کی طرف ہو راستے کی استطاعت. اس راستے کی استطاعت میں بہت سی شرائط ہیں. خرچہ ہونا چاہیے، راستہ کھلا ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے، گھر کے لیے خرچہ ہونا چاہیے ہیں. وَثَالِثَةً یخبر عن وجود شیء فی المستقبل، اور تیسری مرتبہ یا کہیں بعض اوقات جو ہے خبر دی جاتی ہے کسی شے کے وجود کے بارے میں زمانے مستقبل میں. مشعراً بالبعث الناشی عن ارادۃ عقیدۃ، کہتا ہے وہ دی تو خبر جاتی ہے کہ فلاں کام جو ہے مستقبل میں ہوگا، لیکن کیا ہے، اشارہ کرنے والا ہوتا ہے متکلم باس کے سبب کے جو پیدا ہوتی ہے ارادہ شدیدہ سے. یعنی اس jumلے خبریہ کے پیچھے آگاہ توجہ کریں، اگر متکلم کا ارادہ شدیدہ ہے تو وجوب پہ دلالت کرتا ہے، اگر ارادہ شدیدہ نہیں ہے تو پھر خبر پہ دلالت کرے گا. سمجھ آئیے. قال سبحانہ، اس نے کہا کہ جس کو پاک اور منزہ ہے. والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی. حولین کاملین، 2 سال کامل. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ تَضَافَرَتِ الرِّوَایَاتُ عن ائمۃ اہل البیت فی ابواب الطہارۃ والصلاۃ وغیرہما. اما سنت، وافر روایات ہیں اہل بیت علیہم السلام سے طہارت کے ابواب میں بھی اور نماز کے ابواب میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں. جیسے طہارت کے باب میں آیا ہے قولہم، ائمہ کا فرمانا ہے یغتسلو، یا صلاۃ کے باب میں آیا ہے یعید الصلاۃ. سمجھ آئیے گا جی. یا مطلب آیا ہے یستقبل القبلۃ باب صلاۃ میں. فالجمل الخبریتو، پس ان تمام جملہ ہے خبریہ کو
فی هذه الموارد، ان موارد میں، وَإِنْ استعملت فی معنیٰ الحقیقی، اگرچہ استعمال ظاہری یہ ہے کہ خبر میں استعمال کریں، اس کے معنی خبر تھا، خبر میں استعمال کر رہے ہیں، آنی الاخبار ان وجود الشیء فی المستقبل، کہ کسی شے کا ہونا ہے زمانے مستقبل میں، لیکن بدائی الطلب، لیکن بے سبب طلب کے اور بے سبب باس کے۔ ان جملات کو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ ایک چیز کو طلب کرنا تھا، مکلف کو ابھارنا تھا۔ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ بَعْثَ الْمَوْلَى لَا يُتْرَكُ بِلَا، تو جان چکا ہے کہ جب بھی مولا ابھارے گا، خواہ جملے خبریہ کے ذریعے سے ہو یا امر کے ذریعے سے ہو، تو بغیر دلیل کے مولا کے اس حکم کو ترک نہیں کر سکتے۔ وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔